بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، شجیع فراست آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ہونی چاہیے، حماس کو آزادی کی تحریک سمجھتے ہیں، یو این عہدیداروں کو ایرانی سفیر کا خط۔ جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی پر جمعرات کو میٹنگ، امریکہ نے کہا سیز فائر ہو جائے تو شاید ایران حملہ ٹال دے گا۔ مڈل ایسٹ میں غیر یقینی کے بیچ بلنکن نے دورہ ملتوی کر دیا، اسرائیل کے لیے $20 بلین کے ہتھیاروں کو منظوری۔ غزہ میں 36 فلسطینی جاں بحق، تل ابیب میں حماس اور گلیلی میں حزب اللہ کے راکٹ حملے۔ مغربی کنارے میں 5 فلسطینی جاں بحق، یہودی آبادکاروں نے مسلسل دوسرے دن کی اقصی کی بے حرمتی۔ یوکرین کی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں، زیلنسکی نے کیا اعلان، رشیا نے کرسک میں ایمرجنسی لگا دی۔ ڈوڈا انکاؤنٹر میں آرمی آفیسر ہلاک، راجناتھ سنگھ نے اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں لیا سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ۔ کولکتہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر کا گینگ ریپ کیا گیا، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ہوا خلاصہ، راہل گاندھی نے کہا ملزم کو بچایا جا رہا ہے۔ سی بی آئی نے ریپ اینڈ مرڈر کیس کی تحقیقات سنبھال لی، فورنسک ایکسپرٹس کے ساتھ ٹیم کولکتہ پہنچی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ جنیوا میں ایران کے سفیر نے کہا کہ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ہونی چاہیے۔ اسرائیل میں چوکسی اور امریکہ کی مسلسل وارننگز کے بیچ ایرانی سفیر علی بحرینی نے اسرائیل کی غیر انسانی سرگرمیوں کی مذمت کی۔ یو این ہائی کمشنر انسانی حقوق وولکر ٹرک، غیر قانونی ہلاکتوں سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے مارس بینس اور انسانی حقوق سے متعلق خصوصی نمائندہ فرانسسکا البنیز کو خط لکھتے ہوئے ایرانی سفیر نے کہا کہ ایران کے نقطہ نظر سے حماس ایک تحریک آزادی ہے جو فلسطین کی آزادی کے لیے لڑائی لڑ رہی ہے۔ اسرائیل کے اعلیٰ عہدیدار نے یہ بات دہرائی ہے کہ ایران اور حزب اللہ یقیناً اسرائیل کے خلاف حملہ کریں گے۔ اسرائیل کے ایک فوجی عہدیدار لیفٹیننٹ کرنل اینل ایریٹار نے کہا کہ یہ نہیں معلوم کہ ایران اور حزب اللہ کب کارروائی کریں گے، لیکن وہ یقیناً کارروائی کریں گے۔ ایک دن پہلے امریکی انٹیلیجنس کے عہدیداروں نے کہا تھا کہ اس ہفتے ایران یا اس کے اتحادی اسرائیل میں بڑے پیمانے پر حملے کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر غزہ سیز فائر ڈیل ہو جائے تو شاید ایران اسرائیل پر جوابی حملے کو روک دے۔ امریکہ نے کہا کہ قطر حماس کو بات چیت کی میز پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیز فائر اور ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں 15 اگست کو بات چیت ہونے والی ہے، لیکن حماس نے اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کے بعد بات چیت سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اب کوئی نئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے اور جو بائیڈن کی پچھلی تجویز اور منصوبے کے مطابق سمجھوتا ہونا چاہیے۔ ایران نے کہا کہ وہ غزہ سیز فائر بات چیت میں شامل نہیں ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفارتی مشن نے ایک بیان میں کہا کہ ہم حماس اور اسرائیل کے درمیان ایجپٹ، قطر اور امریکہ کی کوشش سے ہونے والی بات چیت میں شامل نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کسی بات چیت میں شامل ہونے کا ہمارا کوئی ارادہ ہے۔ لبنان میں امریکہ کے سفیر نے کہا کہ غزہ سیز فائر پر فوری عمل ہونا چاہیے اور اب مزید وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ آسوس ہیشٹین نے 15 اگست کو شروع ہونے والی بات چیت سے پہلے یہ بات کہی۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے مڈل ایسٹ کا اپنا دورہ ملتوی کر دیا۔ مڈل ایسٹ میں غیر یقینی صورتحال کے درمیان یہ اعلان کیا گیا۔ اس دوران امریکہ نے اسرائیل کے لیے $20 بلین کے ایک فوجی پیکیج کو منظوری دی ہے۔ اس پیکیج میں اسرائیل کے لیے فائٹر جیٹس کی سپلائی بھی شامل ہے۔
غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملہ میں 36 فلسطینی جاں بحق ہو گئے. اس کے ساتھ ہی 7 اگست 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 40,000 ہو گئی ہے. چہارشنبے کی صبح ساؤتھ غزہ اور سینٹرل غزہ میں کیے گئے حملوں میں کم سے کم 20 فلسطینی جاں بحق ہوئے. اس دوران مغربی کنارے کے توباس اور ایک قریبی ٹاؤن میں اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیل کی بربریت کے 313 دن پورے ہو گئے ہیں. فلسطینی سورسز نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں الگ الگ مقامات پر حملے کیے. جن مقامات پر بمباری کی گئی ان میں صبرا، زیتون، نصیرات، بریجی، دیر البلا اور مغازی شامل ہیں. نصیرات میں ایک خاندان کو نشانہ بنایا گیا جس میں اس خاندان کے کئی ارکان جاں بحق اور زخمی ہوئے. اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے توباس اور تامون ٹاؤن میں حملے کیے اور 5 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا. اس کے علاوہ یروشلم میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا. مقامی سورسز نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے توباس کے قریب تامون ٹاؤن میں ایک حملہ کرتے ہوئے فلسطینیوں کو ہلاک کیا. اس کے علاوہ ایک سابق قیدی فیض ابو عامر کو بھی نشانہ بنایا گیا. انہیں توبہ سٹی میں گھیرے میں لے کر نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان لبنان سرحد کے قریب جھڑپیں جاری ہیں. اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ حماس نے کئی راکٹوں سے حملہ کیا. ہلاکتوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. ان حملوں میں تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا. اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ حزب اللہ نے اسرائیل پر کتوشا راکٹوں کی بارش کر دی. تل ابیب میں حماس کے حملے کے چند گھنٹے بعد اسرائیل نے گلیلی میں اسرائیلی فوج کے اڈوں کو نشانہ بنایا. یہ حملے 1 گھنٹے کے وقفے میں کیے گئے. ایران کی مدد رکھنے والی حزب اللہ تنظیم نے کہا کہ اس نے ماؤنٹ نیویا علاقے میں بھی ایک فوجی اڈے پر حملہ کیا. یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے 2 ارکان کی ہلاکت کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی. فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس اور ترکی کے صدر طیب اردوان کے درمیان انقرہ میں ملاقات ہوئی. انہوں نے معلوم ہوا کہ غزہ کی تازہ صورتحال اور فلسطین مسئلے پر بات چیت کی. محمود عباس نے ترک پارلیمنٹ سے بھی خطاب کیا. اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے. یہودی آباد کاروں نے مسلسل دوسرے دن مسجد اقصی میں گھستے ہوئے علاقے کی بے حرمتی کی. ایک دن پہلے 2000 سے زیادہ اسرائیلی کٹر وزیر ایتمار بن گویر کی قیادت میں مسجد اقصی میں آدھم کے تھے. ایک یہودی تنظیم نے یہودی تہوار کے موقع پر یہودیوں سے اپیل کی تھی کہ وہ مسجد اقصی میں گھس کر تلمودی طریقے سے عبادتیں کریں. پینٹاگون نے کہا کہ سیریا میں اس کے ایک فوجی اڈے پر حملے میں 8 سپاہیوں کو دماغی چوٹ لگی ہے. اسے میڈیکل ٹرمینالوجی میں ٹرامیٹک برین انجری کہتے ہیں. پینٹاگون کے پریس سیکریٹری پیٹ رائڈر نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ اب بھی بعض سپاہیوں کی حالت پر نظر رکھی جا رہی ہے. ہفتے کو المیادین ٹیلی ویژن چینل نے بتایا تھا کہ حساکا صوبے میں امریکہ کے ایئر بیس پر حملہ کیا گیا. یہ 2 ہفتوں میں ایسا تیسرا حملہ ہے جس میں سیریا نے امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا. یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین رشیا کے کرسک علاقے میں آگے بڑھتا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یوکرین کے سپاہیوں نے کرسک علاقے میں کئی جگہ کامیابیاں حاصل کی ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے یوکرین کی فوج رشیا کے اندر حملے کر رہی ہے. یوکرین کے عہدیداروں نے کہا کہ رشیا کے 100 سے زیادہ سپاہیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یوکرین کئی طرف سے آگے بڑھ رہا ہے. رشیا نے سرحدی علاقے بیلگروڈ میں ایمرجنسی لگا دی ہے. رشیا نے الزام لگایا ہے کہ یوکرین جرائم کر رہا ہے اور یوکرین کی کارروائیوں کی وجہ سے امن بات چیت کے امکانات ختم ہو گئے ہیں. لوٹتے ہیں انڈیا. جموں کشمیر کے ڈوڈا میں ایک انکاؤنٹر میں ایک آرمی آفیسر ہلاک ہو گیا جس کی پہچان کیپٹن دیپک سنگھ کی حیثیت سے کی گئی. اس جھڑپ میں ایک سویلین بھی زخمی ہوا. بعض ملیٹنٹس کو پکڑنے کے لیے ایک آپریشن کیا گیا تھا جس کے دوران یہ جھڑپ ہوئی. یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا جب ایک دن بعد ہی آزادی کا دن منایا جانے والا ہے اور کشمیر میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے ایک میٹنگ میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا. آرمی چیف اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال نے اس میٹنگ میں حصہ لیا. حالیہ عرصے میں کشمیر میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور سپاہیوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے. کولکتہ کے ایک سرکاری ہاسپٹل میں ایک 30 سالہ ڈاکٹر کے ریپ اینڈ مرڈر کے سلسلے میں نئے خلاصے ہو رہے ہیں. میڈیکل رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کا گینگ ریپ ہوا. اس واقعے سے پورا ملک ہل گیا ہے. کلکتہ ہائی کورٹ نے اس معاملے کی CBI تحقیقات کا حکم دیا ہے. بتایا گیا کہ اس عورت کی موت گلا دبانے سے ہوئی. اس پر جنسی حملے کے ثبوت موجود ہیں. ڈاکٹر کے حوالے سے کہا گیا کہ اس جرم میں 1 سے زیادہ لوگ شامل تھے یعنی یہ گینگ ریپ ہو سکتا ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ تک پہنچ رکھنے
रखने वाली एक डॉक्टर सुबर्णा गोस्वामी ने पुलिस के इस दावे को रद्द कर दिया कि सिर्फ एक आदमी इस ट्रेनी डॉक्टर के रेप एंड मर्डर में शामिल है। डॉक्टर ने कहा कि जिस तरह की चोटें हैं और जो मवाद पाया गया है, जो सेमेन पाया गया है, 150 mg सेमेन पाया गया है, उससे साफ जाहिर है कि एक से ज्यादा लोग इसमें शामिल थे। इस सिलसिले में एक सिविक वॉलंटियर संजय राय को गिरफ्तार कर लिया गया है जो पुलिस के लिए काम करता था। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर के बेरहमाना रेप एंड मर्डर पर तकलीफ का इजहार किया और कहा है कि पूरे मुल्क में औरतों और डॉक्टर्स कम्युनिटी में इनसिक्योरिटी का एहसास बढ़ रहा है। जुमेरात की रात पेश आने वाले वाक़े पर अपने पहले रिएक्शन में राहुल गांधी ने इस केस से निमटने के अंदाज पर तनकीद की और तालीमी और मेडिकल इदारों में सिक्योरिटी इंतजाम पर सवाल उठाए। लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि पूरा मुल्क इस बेरहमाना वाक़े से हिल गया है। जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत की गई है, गैर इंसानी हरकत की गई है और जो खबरें आ रही हैं उससे डॉक्टर्स और औरतों में डर बढ़ता जा रहा है, इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने मुलजिम को बचाने की कोशिशों पर तनकीद की और कहा कि इस वाक़े से हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज जैसे मकाम पर भी महफूज नहीं हैं। सीबीआई की एक टीम खातून डॉक्टर के रेप एंड मर्डर की तहकीकात के सिलसिले में कोलकाता पहुंच गई है। इस टीम के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के हुक्म के कुछ घंटों बाद सीबीआई ने इस केस की तहकीकात को अपने हाथ में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की तरफ से किए गए करप्शन के केस में उबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भोया ने केजरीवाल की दरखास्त पर सीबीआई को नोटिस जारी की। उन्होंने हाईकोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी को चैलेंज किया। इस मामले में सुनवाई 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखें। इसराइल के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई होनी चाहिए। हमास को आजादी की तहरीक समझते हैं। यूएन ओहदेदारों को ईरानी सफीर का खत। जनबंदी और होस्टेजेस की रिहाई पर जुमेरात को मीटिंग। अमेरिका ने कहा सीज़फायर हो जाए तो शायद ईरान हमला टाल देगा। मिडिल ईस्ट में गैर यकीनी के बीच ब्लिंकन ने दौरा मुलतवी कर दिया। इसराइल के लिए $20 बिलियन के हथियारों को मंजूरी। गाजा में 36 फलस्तीनी जाम बहक। तेल अवीव में हमास और गलीली में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले। मगरबी किनारे में 5 फलस्तीनी जाम बहक। यहूदी आबादकारों ने मुसलसल दूसरे दिन की अक्सा की बेहरमती। यूक्रेन की फौजें आगे बढ़ रही हैं। ज़ेलेंस्की ने किया ऐलान। रशिया ने क्रुस्क में इमरजेंसी लगा दी। डोडा एनकाउंटर में आर्मी ऑफिसर हलाक। राजनाथ सिंह ने आला सतह की मीटिंग में लिया सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। कोलकाता हॉस्पिटल में डॉक्टर का गैंगरेप किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। राहुल गांधी ने कहा मुलजिम को बचाया जा रहा है। सीबीआई ने रेप एंड मर्डर केस की तहकीकात संभाल ली। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ टीम कोलकाता पहुंची। ये थी आज की खबरें। फिजूल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।